نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 18 تک ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا پورا قصہ تفصیلی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 13 میں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، لوگوں سنو ہم سچے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، حق بات اللہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ حق بات بیان کرتے ہیں، اور حق وہ نہیں بیان کرتا، جھوٹ وہ بولتا ہے جس کو ڈر ہوتا ہے، اور اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم جو بھی واقعہ ذکر کرتے ہیں وہ سچا واقعہ ذکر کرتے ہیں، خدا کو من گھڑت بات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی سچی بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، نوجوانوں کی ایک ٹولی تھی۔ نوجوانوں نے سوچا کہ ہم یہ غلط راستے کو چھوڑ کے حق راستے پہ آ جائیں۔ ان کی سوچ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا، اور ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا۔ اللہ فرما رہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کو باندھ دیا، اور جب وہ سب کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہم سب کا رب ایک ہے، جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، اور اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں جائیں گے، اور اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ نوجوانوں کی ایک ٹیم نے یہ عہد کیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس بت پرستی کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کیا اور ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے بندہ جب کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ جب بندہ نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ برا کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ نیک کام والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں اور راستے بتاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بند کمروں میں گناہ کی دعوت دیا، اور کمروں کو باہر سے بند کروایا۔ اندر سے کمرے بند نہیں تھے، باہر سے کمرے بند تھے، اور زلیخا کہنے لگی ہئی تلک یوسف کوئی نہیں ہے، میں اور تم دونوں ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، آؤ گناہ کر لیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 7 بند کمروں میں کہا تھا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، وہ اللہ جس نے مجھے ٹھکانہ دیا، جس نے مجھے عزیز مصر کے گھر تک اور اس کے محل تک پہنچایا، میں اس اللہ کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں۔ زلیخا نے لاکھ سمجھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ زلیخا سے بچنے کا راستہ یہ میں یہاں سے بھاگوں، دروازے بند ہیں، اور حضرت یوسف بھاگنے لگے، اور زلیخا کہنے لگی کہاں بھاگو گے، دروازے اندر سے بند ہوتے تو تم کھول سکتے تھے، دروازے تو باہر سے بند ہیں، تم کیسے کھول سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے۔ آدمی اپنی قدرت کا کرے اور اپنی بس کا کرے تو اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھلاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارنے والے نے پکارا اور یوں کہا یوسف بھاگنا تمہارا کام ہے، دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے، تم بھاگو تو صحیح، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دروازے کھولتے۔ اسی لیے حضور نے حدیث میں فرمایا بندہ جب ایک بالش اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں، اور جب بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ چل کے آتے ہیں، اور جب بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ حدیث میں ہے اتیت الیک ہرولۃ، میرے بندے جب تو چل کے اللہ کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے تیری طرف آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور 7 دروازے کھلے، اور اللہ نے قیامت تک کے بتایا جو آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے اور نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کے لیے، کہف والوں کے لیے اللہ نے راستہ کھولا۔ چند نوجوان تھے، انہوں نے ارادہ کیا
کیا اور یہ کہا ہم اس گندگی سے بچیں گے اور ہم نیکی کی طرف جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک محفوظ مقام پہ پہنچایا، اور 300 سال، اور بعض علماء نے لکھا 350 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا۔ اور کیسے سلایا؟ ان کی آنکھیں کھلی تھی، بدن سویا ہوا تھا۔ تفسیروں میں لکھا ہے ان کی آنکھیں کھلی تھی اور بدن ان کا سویا ہوا تھا، اور وہ کروٹ بھی لیتے تھے اور ان کو بھوک اور پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 350 سال سلایا۔ یہاں ہم 3 گھنٹے نہیں سوتے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ 350 سال اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو سلایا۔ نوجوانوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جوانوں کو اشارہ کیا کہ جوان اگر چاہیں تو ان کے ذریعے سے قوم کی تقدیر بدل سکتی۔ قوم بگڑتی ہے جوانوں کے بگڑنے سے، قوم سدھرتی ہے جوانوں کے سدھرنے سے۔ جس قوم کے جوان غلط راستے پہ چل پڑے، جس قوم کے جوان بہک گئے، وہ قوم بہک گئی۔ جس قوم کے جوان غلط راستے پہ چل پڑے، وہ قوم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، ذلت اس کا مقدر بن جاتی۔ آپ تاریخ پڑھو، ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے نوجوان جیالے نوجوان تھے۔ دن ان کا گھوڑے کی پیٹھ پہ گزرتا تھا، رات ان کی مسلح پہ گزرتی تھی۔ نوجوان قرآن کے دلدادہ تھے، قرآن کے شیدائی تھے، قرآن پڑھتے تھے، دھنی تھے اللہ کے، محبت تھی اللہ اس کے رسول سے، تو دنیا ان سے ڈرتی تھی، مٹھی بھر تھے، دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، پیٹرول کے کنویں ان کے پاس نہیں تھے، معدنیات کے ذخائر ان کے پاس نہیں تھے، سونے چاندی کے ڈھیر ان کے پاس نہیں تھے، بڑے بڑے بنگلے اور محل ان کے پاس نہیں تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ پھٹے پرانے کپڑے تھے، پہننے چپل ان کے پاس نہیں تھی، رہنے کے لیے مکان ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ وجہ یہ تھی ان کے نوجوان وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، رسول اللہ کی سنت کے اتباع کرنے والے تھے، ان کے نوجوان غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، مسجد کے ماحول میں زندگی گزارنے والے تھے۔ ان کے جوانوں میں یہ جذبہ تھا ہم اللہ کے دین کو لے کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں، تب مسلمانوں کو عزت ملی تھی۔ آج کے جوان یوٹیوب کے شیدائی ہیں اور اس کے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ ان کے ہاتھ سے موبائل لے لو تو ایسے تڑپتے ہیں جیسے ICU کے مریض سے آکسیجن چھین لیا جاتا ہے، ایسے تڑپنے لگ جاتے ہیں۔ نوجوان بگڑے، جوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، جوان قوم کی پونجی ہوتے ہیں، جوان قوم کی دولت ہوتی، جوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ لٹ گئے تو قوم لٹ گئی، یہ برباد ہو گئے تو سمجھو قوم برباد ہوگی۔ جوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی بدن میں صحیح سالم ہے تو بدن صحیح سالم ہے، اور اگر ریڑھ کی ہڈی خراب ہو گئی تو بدن خراب ہو جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی پہ پورے بدن کا دار و مدار ہے۔ آپ دیکھو جس کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہوگی وہ چل نہیں سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ خود سے اٹھ نہیں سکتا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ریڑھ کی ہڈی مرکزی مقام رکھتی ہے پورے بدن میں، جوان بھی یہ مرکزی مقام رکھتے ہیں۔ یہ خراب ہو گئے تو پوری قوم خراب ہوگی، یہ اگر برباد ہو گئے تو پوری قوم برباد ہوگی۔ اس لیے جوانوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ کر رہے ہیں، دیکھو جوانی کا زمانہ اللہ سے جڑنے کا زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ خدا سے محبت کرنے کا زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ مسجد کے ماحول میں زندگی گزارنے کا زمانہ ہے۔ جوانی برباد ہو گئی تو آپ کا بڑھاپا برباد ہو گیا، جوانی برباد ہوگی آپ کی زندگی برباد ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کل قیامت کے دن جب تک 5 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا، بندے کے قدموں کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 5، 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تم عمر کہاں گزار کے آئے، زندگی کہاں گزار کے آئے، رات دن کہاں گزار کے آئے، 60 سال کی زندگی اللہ نے دیا تھا کہاں بتا کے آئے، غلط کام کر کے آئے، نیک کام کر کے آئے، نماز پڑھ کے آئے، بے نمازی بن کے رہے، زندگی کہاں گزار کے آئے، پوری زندگی کا سوال ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد سوال ہوگا ان شبابہ، جوانی کے بارے میں، جوانی کہاں گزار کے آئے۔ دیکھیے پوری زندگی کا سوال ہوگا، پھر اس میں سے اللہ خاص طور سے جوانی کے بارے میں سوال کریں گے۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کو غلط کاموں میں آدمی ضائع نہ کر۔ جوانی امانت بھی ہے، جوانی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ جو تمہاری زندگی میں بیوی بن کے آنے والی، اس کی امانت ہے۔ جوانی امانت ہے، قوم کے لیے امانت ہے تمہارے پاس، اپنی قوم کے لیے کام کرو۔ جوانی امانت ہے دین کے لیے۔ ایک زمانہ وہ تھا جوان، ان کی جوانی دین کے لیے گزرتی تھی، تڑپتے تھے، بے چین ہوتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیا تھا، وقف کر دیا تھا، لمحہ لمحہ ان کا دینی فکر میں گزرتا تھا۔
حضرت مصعب ابن عمیر کا واقعہ پڑھو، جوانوں کا واقعہ۔ آپ یہ ڈائجسٹ مت پڑھو، ناول مت پڑھو، سیریل مت دیکھو، آپ پڑھو صحابہ کی تاریخ، جوان صحابہ کی تاریخ۔ مصعب ابن عمیر مالدار صحابی تھے، ان کی ماں ان کے لیے مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدتی تھی اور مہنگے سے مہنگے عطر خریدتی تھی۔ شادی نہیں ہوئی تھی، دن میں 3 جوڑ کپڑے بدلتے تھے، 1,000 درہم کا کپڑا ایک دن میں پہنتے تھے، خوشبو لگا کے نکلتے تھے تو گلی معطر ہوتی تھی، لڑکیاں ان کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوتی تھی۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لوگوں نے بہت مارا ستایا، لوگوں سے کہا میرا پورا مال لے لو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ لوگوں نے پورا مال لیا اور مدینہ طیبہ چلے گئے۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما ہے، جوان ہیں، جوانی کا زمانہ ہے، حضور مسجد میں تشریف فرما ہے صحابہ کے ساتھ۔ حضرت مصعب ابن عمیر رسول اللہ کے سامنے سے گزرے، پھٹی چادر میں گزرے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھو مصعب ہے، ایک زمانہ تھا مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، آج یہ زمانہ ہے پھٹی چادر بھی ان کو نصیب نہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر احد کے میدان میں شہید ہوئے، جب ان کا لاشا رسول اللہ کے پاس لایا گیا تو کفن نہیں ملا، پورا کفن نہیں ملا، پیر کھل جاتے تھے، سر پہ کفن ڈالا جاتا، سر پہ کفن ڈالا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر پہ ڈالا جاتا تو سر کھل جاتا، ایک کپڑے کا ٹکڑا ملا تھا۔ حضور نے دیکھا تو آپ رو پڑے، آپ نے کہا ایک زمانہ وہ تھا 1,000 کا درہم پہنتا تھا اور آج ایک زمانہ ہے اس کی لاش کو کفن نصیب نہیں ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا پروردگار اگر یہ اس زمانے میں مر جاتا، مکہ کی زندگی میں، زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے، تو جہنم اس کا ٹھکانہ تھا۔ آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ جنتی۔ حضور نے گواہی دیا، فرمایا یہ جنتی ہے۔ شہید ہوئے احد کے میدان میں، کفن نصیب نہیں تھا۔ جوانی نام ہے اسلام پہ بتانے کا اور لگانے پاک کھپانے کا، جوانی نام نہیں ہے آپ اس کو بیکار چیزوں میں ضائع کر دو۔ دیکھو مٹھی بھر جوان تھے، مٹھی بھر جوان تھے، ان میں ایک امنگ آئی، امید آئی، حوصلہ آیا، تڑپ آئی کہ ہم نیک کام کریں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، تو جوان چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں سب سے بڑا ظالم اس دنیا میں وہ ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرے، اپنی پیشانی کو دوسروں کے سامنے رگڑے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے اس زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، جب وہ اصحاب کہف غار میں گئے تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے ان کو ہدایت دیا۔ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، لوگ یہ سمجھتے تھے وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ سوئے نہیں تھے، اللہ فرما رہے ہیں وہ جاگے ہوئے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو داہنی اور بائیں کروٹ پہ پلٹتے رہتے تھے۔ پھر اللہ فرما رہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو باہیں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ سوال یہ ہے اصحاب کہف کے ساتھ کتا کیوں تھا؟ کیا کتا پالنا جائز ہے؟ کتا رکھنا جائز ہے؟ دیکھیے علماء نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کتا پالنا جائز تھا۔ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح کی امت میں کتا پالنا جائز تھا۔ امت محمدیہ میں شکار کے لیے کتا پال سکتے ہیں، امت محمدیہ میں رکھوالی کے لیے کتا پال سکتے ہیں، لیکن شوق کے لیے کتا نہیں پال سکتے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک صاحب یہ بات سن کے بہت خوش ہوئے، مولانا کو بولے بہت اچھی بات ہے، میں تو اب کتا پالوں گا۔ مولانا بولے کیوں پالیں گے؟ انہوں بولے کتا گھر میں رہا تو موت کا فرشتہ نہیں آتا، میں مرتاش نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہوں۔ تو مولانا بولے بات تو سنو، جو فرشتہ کتے کی جان نکالیں گا انہیں تمہاری جان نکالنے آتا، کتے کا جو فرشتہ کتے کی جان نکالیں گا وہی فرشتہ پھر تمہاری جان نکالتا۔ امت محمدیہ میں کتا پالنا، گھر میں کتا نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں رکھوالی کے لیے گھر سے باہر رکھ سکتے ہیں آپ، جنگل میں رکھ سکتے ہیں، شکار کے لیے کتا پال سکتے ہیں، لیکن شوق کے لیے کتا پالنا جائز نہیں ہے، کتا نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، جبرائیل دروازے سے واپس چلے گئے بہت دیر ٹھہر کے، رسول اللہ حیران ہوئے، بہت دیر کے بعد میں جبرائیل آئے
تو حضور نے جبرائیل سے کہا جبرائیل تم آ کے واپس کیوں چلے گئے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا اور جس گھر میں کتا ہوتا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بعد میں آپ کے گھر آپ نے دیکھا اور کتے کو باہر نکالا، اس لیے میں گھر میں آیا۔ جب تک کتا تھا جبرائیل اندر نہیں آئے، اور کتا باہر چلا گیا تو جبرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ کتا تصویر گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے زمانے میں کتے رکھنے کی اجازت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس لیے انہوں نے کتا پالا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ جو نوجوان تھے ان کے پاس جانور بھی تھے، جانور کی رکھوالی کے لیے انہوں نے کتا پالا تھا، لیکن جب یہ جانے لگے شہر چھوڑ کے تو کتا وفادار ہوتا تو کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور کتا بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ ہم لوگ ترکی میں جہاں گئے تھے، ترکی میں اصحاب کہف کا غار مشہور ہے، تو وہاں بڑے بڑے کتے، بہت کتے، جہاں نظر گئی وہاں کتے، اور بعض لوگ بولتے ہیں یہ وہی نسل کے کتے آج تک چلے آ رہے، بہت زیادہ کتے وہاں ہیں۔ تو کتا نہیں پالنا چاہیے، امت محمدیہ میں کتے پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کتا وفادار ہوتا ہے اس لیے ان کے ساتھ آ گیا تھا، اور پھر وہ کتا غار پہ بیٹھا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی 350 سال تک ان کہف والوں کے ساتھ زندہ رکھا۔ 350 سال تک وہ کتا بھی زندہ رہا اور وہ بھی سویا رہا ان کے ساتھ، اور اس کی زبان باہر تھی اور ہلتی تھی، دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا یہ کتا جاگ رہا ہے، مگر وہ کتا جاگا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی 350 سال تک سلا دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے، خاص طور سے حضرت مفتی شفیع صاحب نے، آدمی کو اچھی صحبت میں رہنا چاہیے، صحبت کا اثر ہوتا۔ دیکھیے کتا ناپاک جانور ہے، اس کا لعاب ناپاک ہے، کتا پالنے کی ممانعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کا ذکر کہف والوں کے ساتھ میں کیا۔ آدمی جس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ حشر میں اٹھایا جائے گا، جس کے ساتھ محبت کرے گا حشر میں اس کے ساتھ ہوگا، اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہا، اللہ نے قیامت تک قرآن میں کتے کا ذکر فرمایا، اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کچھ جانور جنت میں جائیں گے، اس میں سے یہ اصحاب کہف کا کتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ کیوں داخل کریں گے؟ اس لیے کہ اس کتے کو نیک لوگوں کی صحبت ملی تھی۔ آدمی کو چاہیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ظہیر بھائی اینٹ خرید کے لائے بازار سے، اینٹ والے کے پاس سے، کچھ اینٹ مسجد میں لگی، کچھ اینٹ بیت الخلاء میں لگی، ایک ہی دکان سے ایک ہی ریٹ میں 2 اینٹ خرید کے لائے، ایک اینٹ مسجد میں لگی، ایک اینٹ بیت الخلاء میں لگی۔ جو اینٹ مسجد میں لگی لوگ اس پہ نہیں تھوکتے، جو اینٹ مسجد میں لگی لوگ اس کا ادب احترام کرتے ہیں، اس پہ کوئی بچہ پینسل سے لکھ دے تو لوگ اس کو ڈراتے ہیں، لیکن وہی بازار سے وہی دکان سے وہی ریٹ میں اینٹ خرید کے لے کے آئے اور بیت الخلاء میں لگے تو لوگ اس پہ چپل لگاتے ہیں، لوگ اس پہ تھوکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا وہ اس اینٹ کو بیت الخلاء کی صحبت ملی اور اس اینٹ کو مسجد کی صحبت ملی۔ جس کو اچھی صحبت ملی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو بری صحبت ملی وہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے اچھوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، بروں کی صحبت کا اثر پڑتا، بے جان چیز کی صحبت کا بھی اثر پڑتا۔ ایک سڑی پیاز پورے پیاز کے گودام کو سڑا دیتی، ایک خربوزے کو دیکھ کے دوسرا خربوزہ رنگ بدلتا۔ بے جان چیز کی صحبت کا اثر ہوتا، جاندار چیز کی صحبت کا تو اور اثر ہوتا۔ اس لیے اچھی صحبت میں رہنا چاہیے۔ جو لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں برے بنتے ہیں، اچھی صحبت میں رہتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ بری صحبت میں رہنے والے برے بنتے ہیں، اچھی صحبت میں رہنے والے اچھے بنتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اچھی صحبت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتے کا ذکر کہف والوں کے ساتھ کر کے بتایا کہ کتے کو اچھوں کی صحبت ملی، کتے کو اچھوں کی صحبت ملی، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔